السلام علیکم دوستوں، میرا نام امین نصر اللہ ہے. میں ایک HR پروفیشنل مینجمنٹ کنسلٹنٹ اور ایک کارپوریٹ ٹرینر ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا تھا کہ سر آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ جاب ایڈورٹائزمنٹ فیک ہے یا ریئل ہے. آج کل بہت سارے واٹس ایپ گروپس کے اوپر جاب ایڈ سرکولیٹ ہوتے ہیں، فیس بک پہ بہت سارے جاب ایڈز لگائے جاتے ہیں. تو اس کے کچھ سائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے ریزن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جاب ایڈ فیک کوئی بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے. دیکھیں جی، بہت سے لوگ ورچوئل آفس بنا کے گھر سے بیٹھ کے اپنی کنسلٹنسی کر رہے ہوتے ہیں پارٹ ٹائم کے اندر. ان رجسٹرڈ کمپنی رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ٹیکس فائلر ہوتے ہیں، بس پارٹ ٹائم میں تھوڑے پیسے بنانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں. حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، ایکسٹرا منی کسے نہیں چاہیے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یا تو وہ سی ویز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے فیک جابس بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ چلو وہ مارکیٹنگ کے لیے کچھ ای میل ایڈریسز یا سیل نمبرز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس قسم کی وہ چیزیں کرتے ہیں. اچھا، جاب ایڈ فیک ہے یا ریئل؟ سب سے پہلا تو یہ کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے. آپ کو سی وی کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے؟ اگر تو ہاٹ میل، یاہو، جی میل کے ایڈریسز ہیں، چانس ہے کہ کافی حد تک کہ یہ فیک ہے. اگر تو اس نے جی میل، ہاٹ میل، یاہو کے ساتھ اپنا آفیشیل ایڈریس بھی دیا ہوا، ای میل ایڈریس، جیسے میں اگر اپنی بات کر رہا ہوں کہ amin.nasrullah@gmail.com، amin@talentoptimizers.com، اگر یہ دونوں آئی ڈیز دیے ہوئے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایک ریکروٹمنٹ کنسلٹنگ فرم بیٹھی ہے. آپ اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور چیک بھی کریں کہ وہ کوئی ویب سائٹ ہے بھی، وہ کوئی کمپنی ہے بھی یا نہیں ہے، ضرور کریں. اگر صرف اس نے اپنا نام دیا ہوا ہے یا کوئی بھی نام @gmail.com، تو پھر چانس ہے کہ وہ کوئی کمپنی نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہے، وہ اپنے طور پہ کام کرنا چاہ رہا ہے. تو ای میل ایڈریس سے پتہ چل جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یا فیمس نام یوز کر کے سی وی منگوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو کلیئر بتاؤں اپنے تجربے سے. بڑی کمپنیاں 95 to 98% اپنی جابز اناؤنس کرتی ہی نہیں ہیں، وہ کنسلٹنٹس کو ہی دیتی ہیں. اگر ان کا جاب ایڈ آتا بھی ہے تو وہ یہ لکھا ہوا آتا ہے ا بگ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن یا ا بگ لوکل آرگنائزیشن، اس طریقے سے ایڈ آتا ہے. وہ نام کبھی اپنا ڈسکلوز نہیں کرتے. اگر جاب ایڈ کے اندر کوئی اسپیلنگ یا گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی لے مین ہے، کوئی پروفیشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اسپیل ایرر اسکپ فرام دا ویو ہو سکتا ہے، ہو جائے کسی ایک آدھ کیس میں، بٹ چانسز ہوتے نہیں ہیں. چوتھا، کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس الگ ہی مانگی ہوئی ہے، دونوں آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں. سی وی بھیجنے سے پہلے کمپنی کے بارے میں جاننا آپ کا رائٹ ہے. بہت سارے کنسلٹنٹس کہتے ہیں سوری جی ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ اس صورت میں یہ دیکھ لیں کہ کنسلٹنٹس کی اپنی برانڈنگ، اپنا ایکسپوجر، اپنی بیک کتنی مضبوط ہے. ایک فیک جاب کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی سیلری اینڈ بینیفٹس کچھ بہت ہی زیادہ لکھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل مارکیٹنگ ایگزیکٹو کمپنی کانفیڈینشیل، سیلری 1,20,000 یا 1 لاکھ، یا کار. مارکیٹنگ ایگزیکٹو کا کوئی کار نہیں دیتا ہے، اسسٹنٹ مینیجر لیول سے کار شروع ہوتی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جانچنے کا کہ جاب ایڈ ریئل ہے یا فیک ہے. اگر یہ کلپ آپ کو پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن ملے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا. دس از یور اسپیکر امین نصر اللہ، HR کنسلٹنٹ، مینجمنٹ کنسلٹنٹ اینڈ کارپوریٹ ٹرینر. تھینک یو ویری مچ.